اس بارے میں ایک چیز تو لوگ بہت زیادہ جو پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر تو ہر ملک میں الگ الگ ہوتی ہے. آج یہاں 27ویں ہے، سعودیہ میں کیا ہے 28ویں. تو اس بارے میں خوب سمجھ لیں کہ جتنی عبادتیں شریعت نے ہمیں دی ہیں اور ان کے وقتوں کے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ ہر ملک کے اسی حساب سے ہوں گے. اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکتے ہوئے نماز پڑھو. سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز. تو آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہوگے وہاں کا سورج مراد ہوگا یا جاپان کا؟ بولو نا بھائی، کیا ہو گیا بھائی؟ جاپان میں ہو تو جاپان میں سورج طلوع ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو تو پاکستان میں. ابھی جاپان میں تو پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا. تو جیسے نمازوں کے اوقات ہر ملک کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں. سعودی عرب میں فجر کا ٹائم جب داخل ہوتا ہے تو ہمارے ہاں فجر گزر چکی ہوتی ہے، اشراق کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو اب کوئی کہے کہ میں سعودیہ کے حساب سے چلوں گا، تو سعودیہ میں تو بھائی فجر کی نماز جب آپ ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں سورج طلوع، بلکہ یہاں جب فجر ہو رہی ہوتی ہے وہ تو پیچھے ہے نا 2 گھنٹے. ہاں یہاں سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، وہاں عشاء کی نماز ہوتی ہے، وہاں مغرب کی ہوتی ہے اور یہاں عشاء کی ہو رہی ہوتی ہے. تو جیسے نمازوں میں ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنے وقت ہیں، تو ایسے ہی جو سال کی تاریخیں ہیں، عید ہے، بقرعید ہے، یوم عرفہ ہے، لیلۃ القدر ہے، آخری عشرہ ہے، یہ سب اس ملک کے حساب سے ہوگا. جیسے جیسے جس ملک میں عشاء کا وقت داخل ہوا تو اللہ نے جو خاص پیکیج رکھا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ پیکیج اس ملک کے لیے اسٹارٹ ہو گیا. ہر نیکی کا ثواب ہزاروں گنا بڑھا دیا گیا. تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں، اور رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں امکان زیادہ، اور 27ویں میں اور بھی زیادہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور آج کون سی رات ہے؟ 27ویں رات ہے. تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ آج کون سی رات ہو؟ لیلۃ القدر. اس رات میں جس ملک میں یہ رات ہوگی وہاں فرشتوں کا نزول ہوگا، اور خاص طور پر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول. جیسے پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ جبریل، جن کو اللہ نے روح الامین قرار دیا، مقدس روح. روح کیوں کہا؟ روح اس لیے کہا کہ روح جب ہماری باڈی میں ہوتی ہے تو ہماری باڈی زندہ ہوتی ہے. تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہماری روح کے لیے، روح کو طاقت بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ وحی لے کر آئے، اور وحی سے ہماری روحانی قوت، بولو نا بھائی، بڑھتی ہے. روحانی قوت کس سے بڑھتی ہے؟ وحی سے. عبادات ہمیں پتہ چلی وحی کے ذریعے، روزے ہمیں پتہ چلے وحی کے ذریعے. یہ آسمان سے کون سارے پیغام زمین پر نبی کے پاس لے کر آیا؟ جبریل علیہ السلام. جبریل نے نبی کو بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ کا کلام جبریل نے لیا، اور جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ کلام نازل کیا. تو ہمیں جو پتہ چلا کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں، یہ ہمیں نبی سے پتہ چلا. اور نبی کو کس سے پتہ چلا؟ جبریل علیہ السلام سے. نماز کا ہمیں پتہ چلا نبی سے، اور نبی کو کہاں سے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ پرابلم؟ تو نبی کو کہاں سے پتہ چلا؟ جبریل علیہ السلام سے. تو ہر جتنی بھی وحی آ رہی ہے نا، وہ ساری ڈائریکٹ کہاں سے؟ جبریل کے ذریعے. تو ان کے ذریعے ہماری روح کو کیا مل رہی ہے؟ تقویت، طاقت مل رہی ہے روح کو.
تو وہ کیونکہ یہ رات روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، تو اللہ نے اس رات میں جبریل علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تاکہ جس فرشتے کی مناسبت ہے نا اس رات سے، وہ فرشتے اس زمین پر نازل ہوں.